یہ 9 لوگ جو ہے اس رات میں محروم رہتے ہیں۔ پہلا زکوٰۃ نہ دینے والا، اور دوسرا جو ہے ناحق قتل کرنے والا، تیسرا جو ہے رشتے توڑنے والا، چوتھا جو ہے وہ قبرستان میں ہنسنے والا، اور پانچواں جو ہے چغل خور ہے، اور چھٹا اس میں نماز میں سستی کرنے والا، ساتواں اس میں ہے استاذ کو ستانے والا آ گیا ساتواں، اور آٹھواں آ گیا کہ ایک دوسرے کے لیے کینہ اور بغض رکھنے والا، اور 9واں آدمی آ گیا بے غسل رہنے والا، ناپاک رہنے والا۔ یہ 9 قسم کے لوگ ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ تو اگر یہ بھی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں اس رات میں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے گا، انشاءاللہ پورا اجر دے گا ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، برائیوں کو چھوڑ کے، ان عادتوں کو بدل کے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اللہ کے حضور یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکی کی اور اچھائی کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ توفیق بخشے گا، تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس میں جاننا چاہوں گا یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں ایسا خاص کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس لیے افضل کہا گیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، بات بڑی لمبی ہے، حضور علیہ السلام ایک دن بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا آپ کیوں پریشان؟ حضور فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت کم ہیں۔ پہلے جو نبی تھے ان کی امتوں کے لوگ تھے تو ان کی عمریں بڑی لمبی تھی، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ذکر بھی چلا کہ اس طریقے سے وہ لوگ جہاد بھی کرتے تھے، وہ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے، عبادات بھی کرتے تھے، اور کئی 100 سال ان کی عمریں گزری ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ خیال کرتے ہوئے امت کے غم میں آپ رنجیدہ تھے، پریشان تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی سوچ میں پڑا تھا کہ میری امت کے لوگوں کی جو ہے عمریں بہت ہی کم ہیں، اس کم عمر میں وہ زیادہ عمل کیسے کر پائیں گے، لہٰذا کہیں وہ امت کے لوگ جو میری امت کے لوگوں سے اعمال میں آگے نہ بڑھ جائیں، تو اسی خیال میں حضور علیہ السلام پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین آ گئے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو یہ لیلۃ القدر کی صورت لے کر کے آئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مقدس کے تعلق سے کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو قرآن کا اعلان، اللہ کا فرمان ہے کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی ایک طرف آپ 1000 مہینہ عبادت کریں گے جتنا ثواب ملے گا، اس رات میں آپ عبادت کریں گے تو اس 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اس سے بھی زیادہ فضیلت میں زیادہ ہے، اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینہ عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس میں حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کرم فرمایا، حضور علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے یہ رات ہمیں عطا فرمائی کہ اس ایک رات میں ہی عبادت کر کے آدمی 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب پا سکتا ہے، اور اگر یہ عمل نہ ہو، اگر یہ خصوصیت نہ ہوتی تو پھر اعمال میں ہم باقی امت کے باقی جو نبیوں کے امتی ہیں، ان کے جو ہزاروں سال، ان کی کئی 100 سال عمریں گزری، انہوں نے جو پوری زندگی عبادات کی ہیں، تو ان کے عمر کے اعتبار سے جو انہوں نے مکمل عمر عبادات میں گزاری ہیں، تو وہ عمل کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کی امت کے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ آگے بڑھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت کو یہ نہیں چاہا کہ قیامت کے دن اعمال میں بھی پیچھے رہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کائنات میں افضل و اعلیٰ بنایا، اور آپ کو امت بھی افضل و اعلیٰ عطا فرمائی، اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک بھی افضل و اعلیٰ، اور لیلۃ القدر جو ہے تمام راتوں میں افضل و اعلیٰ، اور رمضان جیسا مہینہ تمام مہینوں میں افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس رات۔ آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس لیلۃ القدر کی رات میں جو ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی؟ لیلۃ القدر کے تعلق سے بہت سارے لوگ ایسے احادیث میں شمار ہوئے ہیں کہ جن کی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں ہوتی ہے، تو کچھ اشخاص کے بارے میں یہ ہے کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں حضرت جبرائیل امین کی ہمراہی میں، معیت میں، اور وہ رات بھر جو لوگ عبادات کرتے ہیں انہیں برکتیں رحمتیں بانٹتے ہیں، تو وہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، وہ فرشتے رات بھر رہتے ہیں، صبح جب چمکتی ہے تو فرشتے لوٹ کے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل انہیں حکم دیتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ چلو واپس چلتے ہیں، رات ختم ہو گئی ہے، تو جب واپس نکلتے ہیں تو وہ فرشتے حضرت جبرائیل امین سے عرض کرتے ہیں کہ ہم واپس تو جانے کو تیار ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کی محفل میں یہ بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور وہ کون سے جبرائیل امین کہتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے. 4 قسم کے لوگوں کو چھوڑ کے حضرت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں. پہلا ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، ہمیشہ شراب پیتا ہو، شراب نہ چھوڑتا ہو، شراب سے باز نہ آتا ہو، شراب سے توبہ نہ کرتا ہو، تو شراب نوشی کی کثرت کرتا ہو، اسی کا عادی بنا ہوا ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں نہیں بخشتا ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہو، ماں باپ کو دکھ دیتا ہو، ماں باپ کو تکالیف دیتا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، جس سے ماں باپ کا دل دکھی ہو، اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں نہیں بخشتا ہے. اور تیسرا آدمی رشتہ توڑنے والا، رشتے ختم کرنے والا. اور چوتھا آدمی جو ہے وہ بغض و کینہ رکھنے والا، اپنے بھائیوں کے لیے دل کے اندر بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، اس طریقے کی بیماریاں رکھنے والا. یہ 4 قسم کے لوگ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے ہیں. لیکن اگر ہمیشہ کے لیے اس برے عمل کو چھوڑ دیں، اس سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے ان کو معاف کر دیتا ہے. اگر ہمیشہ کے لیے وہ سچی توبہ کر لیں اور اس سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کہ یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جو عظمتوں برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ایک ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا، وہ آدمی جو تمام بھلائیوں سے محروم ہو. پھر حضور نے فرمایا کہ تمام بھلائیوں سے محروم بھی کوئی نہیں رہ سکتا، لیکن وہ جو حقیقت میں ہی محروم ہو تو وہ پھر محروم ہی رہے گا. وہ محروم رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو اس رات میں سب کچھ کریں لیکن ان کو اس رات کا اجر نہیں ملتا، وہ پھر بھی محروم رہتے ہیں. یعنی جیسے کورے آئے ویسے چلے گئے، جس طریقے سے آئے ویسے لوٹ گئے، خالی دامن چلے گئے، رات بھر عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، شب بیداری کرتے رہے، لیکن انہیں ملا کچھ بھی نہیں، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، محروم رہے، محروم ہی رہے. وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو 9 قسم کے لوگ جو ہے روایات میں شمار ہوتے ہیں. ان 9 میں پہلا بندہ وہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، مالک نصاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس نصاب کا مالک ہے، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، کنجوسی اور بخیلی کی وجہ سے مال کی محبت میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے. پہلا بندہ وہ ہے، وہ بھی محروم رہتا ہے. اور دوسرا آدمی وہ خون ناحق کرنے والا، بلا وجہ کسی کو قتل کرنے والا، بے گناہ کسی کو مارنے والا، وہ آدمی بھی اس رات میں محروم رہتا ہے، اسے بھی کچھ نہیں ملتا ہے. بیٹھا رہے گا، رات بھر گزارتا رہتا ہے، لیکن سوائے جاگنے کے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے. اور تیسرا آدمی وہ رشتے ختم کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا. اور چوتھا آدمی وہ ہے جو قبرستان میں جا کے ہنستا ہے، جبکہ قبرستان میں جا کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، وہاں رونا چاہیے، اپنی قبر اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے، لیکن وہ وہاں ہنستا ہے، دنیاوی گفتگو کرتا ہے، قبر کا اسے خیال نہیں، موت اسے یاد نہیں. تو 5واں آدمی وہ ہے جو ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر لگاتا ہو، یعنی کہ چغل خور، لوگوں میں فتنہ اور لڑائیاں ڈالتا ہو. اس قسم کے لوگ جو ہے، یہ 5واں آدمی تھا، یہ چغل خور، یہ بھی اس رات میں محروم رہتا ہے. اور 6واں آدمی وہ ہے جو ایک اچھائی کا، سچائی کا استاد ہو، یعنی کہ جو اچھائی کی طرف لے جاتا ہو، اچھائی کی دعوت دیتا ہو، دین کی طرف بلاتا ہو، اللہ رسول کی طرف بلاتا ہو، برائیوں سے روکتا ہو، برائیوں سے منع کرتا ہو، سختی کے ساتھ لوگوں کو برائی سے ہٹا کر اچھائی کی طرف، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، اللہ رسول کی طرف لے جاتا ہو، دنیا اور آخرت کے عذاب سے لوگوں کو بچانے کی فکر کرتا ہو، ہر گھڑی لوگوں کو درس دیتا ہو. وہ درس چاہے مسجد میں دے، درس چاہے مدرسے میں دے، درس چاہے وہ کسی گھر میں دے، میدان میں دے، کسی جگہ بھی دے، لیکن کہ لوگوں کی اچھائی کا سوچتا ہو، برائیوں سے روکتا ہو. ایسا استاد، اسے تکلیف پہنچانے والا، اسے پریشان کرنے والا، اسے ستانے والا، وہ بھی اس رات میں محروم رہتا ہے. اس کے علاوہ وہ آدمی جو اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، وہ آدمی بھی اس میں شمار ہے. اور اس کے علاوہ پھر وہ بندہ ہے جو کیا کہتے ہیں کہ یہ 5 اور 6 7واں آدمی وہ ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، نماز چھوڑتا ہو، نماز میں سستی کرتا ہو، وہ آدمی بھی. اور اس کے علاوہ
وہ آدمی کیا کہتے ہیں کہ جو بے غسل رہتا ہو، بے غسل آدمی بھی، ناپاک رہنے والا بھی اس رات میں محروم رہتا ہے. اور اسی طریقے سے